حضرت حسین کی اتنی بڑی داڑھی تھی، کتنے لوگوں کی داڑھی ہیں بڑی. حضرت حسین بے انتہا سخی تھے. اس دور میں جو سید ہوا کرتے تھے نا آل رسول، اتنی سخاوت ہوتی تھی کہ ان کی سخاوت کی مثالیں بیان کی جاتی تھی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سخی تھے کہ ایک مرتبہ آپ نے باغ میں دیکھا کہ ایک غلام کھانا کھاتا ہے، ایک نوالا خود کھاتا ہے، ایک نوالا کتے کو کھلاتا ہے، اپنے کھانے میں سے آدھا اس کو دے رہا ہے. تو حضرت حسن نے پوچھا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں ایک جانور کے سامنے کھانا کھا رہا ہوں اور یہ بیچارہ للچائی کی نظروں سے میرے سامنے دیکھ رہا ہے. غیرت مند لوگ تھے نا. حضرت حسن کو خیال آیا کہ جب یہ غلام ہو کے اتنا غیرت مند ہے کہ آدھی روٹی کی سخاوت کر کے کس پہ خرچ کر رہا ہے؟ جانور. تو ہم تو آل رسول میں سے، ہم تو نبی کے نواسے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس غلام سے کہا کہ تیرا مولا کہاں ہے، جس کا یہ باغ ہے اور جس کا تو غلام ہے؟ اس نے بتایا. تو مولا سے کہا کہ اس کی قیمت لگاؤ. یہ غلام بہت مہنگے ہوا کرتے تھے اور اس کو پتہ بھی تھا کہ سامنے خریدار حضرت حسن ہے، ان کو تو جتنے بھی بول لگا دو یہ دے دیں گے پیسے. تو اس نے بتایا اتنی قیمت، فوراً غلام خریدا، آزاد کر دیا اسی وقت. اور پھر کہا یہ باغ کی ویلیو بتا کتنی ہے؟ اس نے بتایا جی اتنی. باغ بھی اسی وقت خریدا اور غلام کو وہ باغ ہبہ کر دیا. پہلے زمانے میں اس قسم کی چیزوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ سخاوت. آج جو سخاوت ہے جس سے حاتم طائی بھی شرما جائے وہ یہ ہوتا ہے کہ وائپر کسی نے صاف کیا گھنٹہ لگا کے نا آپ کی گاڑی پہ، جب آپ کی گاڑی سگنل پہ رکی تو غریب سا بچہ آیا، 1 گھنٹہ لگا کے اس نے سرف ورف لگا کے صاف کیا. آپ نے 5 روپے کا سکہ آج کل چل رہا ہے 10 روپے کا چل رہا ہے، 5 کا بھی ہے، تو وہ تلاش کیا، وہ لگا کے اس کو دیا اور حاتم طائی کی برزخ میں نیندیں اڑا دی. اور یہ بھی اس لیے کیا کہ کسی پیر صاحب نے، بزرگ نے کہا ہوا تھا کہ صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں. تو 5 روپے میں کیا بلائیں ٹلیں گی بھائی؟ 5 روپے میں ٹھیک ہے، صدقہ نہ کرنے سے یہ بھی بہتر ہے. تو پہلے جو سخاوت ہوا کرتی تھی وہ بہت زیادہ ہوتی تھی. آج کل وہ سخاوتیں نہیں ہیں. پہلے تو پورے باغ گفٹ کر دیے گا. وہ ہے نا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز صدقہ نہ کرو. محبوب چیز اسلام میں نیکی جو ہے نا صدقہ ہے. تو صحابی آ گئے، یا رسول اللہ نے کہا ہے کہ سب سے محبوب چیز صدقہ کرو، تو میرا باغ ہے. باغ پراپرٹی کو کہتے ہیں، زمین. یا رسول اللہ وہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا بخن ذاک مال رابح. واہ واہ، یہ تو بڑا قیمتی مال لے آئے تم بھائی. تو آپ نے ان کو مشورہ دیا اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو. کس کو دے دو؟ جو لوگ بھی کوئی ٹرسٹ ہے ان کا، یا لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں غریبوں کو دینے کے لیے، اگر کوئی ان کے پاس رقم لے کر آئے نا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم کہاں دوں، فوراً کہے گا بھائی مجھے دو، میں صحیح جگہ پہنچا دوں گا. ہوتا ہے نا، ہر آدمی چاہتا ہے بھائی کہاں آئے میرے پاس. میں نے تو دیکھا ہے بہت سے ٹرسٹ وہ یہی کہہ رہے ہو تم ہمیں ہی دو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لے بھی سکتے تھے، ان سے لے کے مسلمانوں پہ خرچ کر دیتے ہیں بھائی. آپ لے کے بیت المال میں جمع کرا دیتے، چلو بھی کسی کے کام آئے گا. آپ نے فوراً فرمایا اپنے چچا کے بیٹوں کو جا کے دے دو، گفٹ دے دو. اس سے پتہ چلتا ہے دیکھو ہمارے نبی کیسے، اللہ نے آپ کے دل سے مال کی کوئی لالچ نہیں، یہ بھی نہیں کہ میری جیب سے لوگوں میں جائے، کچھ بھی نہیں. اتنا قیمتی مال کیا فرما رہے ہیں اپنے چچا کے بیٹوں کو. کہتے ہیں لیڈر جو ہے نا، لیڈر کامیاب لیڈر وہی ہوتا ہے جس میں قربانی کا جذبہ ماتحتوں سے زیادہ ہو، اپنی ذات کو بالکل بھلا دے. حالانکہ نبی اگر لیتے تو اپنے لیے تھوڑی لے رہے تھے، وہ بھی دوسروں کے لیے لیتے نا. نام فرمائے ڈائریکٹ جا کے چچا کے بیٹوں. آج عام طور پر یہ جذبہ نظر نہیں آتا. اگر کوئی آپ سے آ کے مشورہ لینا، میرے پاس 1 کروڑ روپے ہیں،
میں ہدیہ یا صدقہ دینا چاہتا ہوں, بتاؤ کون؟ وہ کہے گا میں ہوں. سب سے پہلے تو اپنا ذکر کرے گا, اور اگر اپنا نہیں تو کہے پھر میرے ذریعے سے دو, تاکہ دھونس کون جمائے بعد میں. وہ اس کا نام تھوڑی آئے گا جس نے دیا ہے, نام آئے گا ہمارا بھائی. تو یہ لوگوں میں ہوتا ہے. تو اس میں کچھ مخلص بھی ہوتے ہیں, لیکن اصل اخلاص یہ ہے, کوئی صدقے کی رقم لے کر آئے, آپ بولو بھائی اپنے رشتہ داروں کو. نبی نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اسلام کا ایک بہت اہم حکم ہے رشتہ داری جوڑنا. کیا حکم ہے؟ تو آپ نے عمل کر کے دکھایا بھائی. اپنے چچا کے بیٹوں کو دو گے, جب وہ باغ دیں گے اپنے چچا کے بیٹوں کو, تو چچا کے بیٹوں میں کبھی بغض, غیبت, بہتان ہوگا؟ بھائی آج کل یہ ہوتا ہے نا کہ میرے چچیرے ہی میری ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں. یہ ہے نا ہیڈک. لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ رشتہ داروں کی بات کرتے ہو, سب سے زیادہ تو بڑا رشتہ دار کھوتے ہیں ہمارے لیے. سب سے زیادہ غیبتیں آپ کے رشتہ دار آپ کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا ابو طلحہ انصاری کے رشتہ دار نے کبھی ان کی غیبت کی ہوگی اس کے بعد؟ وہ پتہ ہے بھائی صاحب انہوں نے اتنا بڑا ظرف مجھے پورا باغ ہدیہ دے. تو رشتہ داری جوڑنے کے لیے روکھڑے کا خرچ کرنا بولو ضروری. روکھڑے کی بات آئی تو ایک اور آئے ذہن میں آ گئی, وہ کر کے پھر آگے چلتے ہیں. ان چیزوں سے آج نا لوگ ہٹ گئے ہیں. بس محرم میں یہ کر لو, ربیع الاول میں یوں کر لو. ابھی ربیع الاول میں الگ سیٹ اپ شروع ہو جائے گا. عمل زیرو. عمل کیا ہے؟ عمرہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ بن چکا ہے. میں بڑے فخر سے بتاتا تھا کہ پاکستانی سب سے زیادہ عمرہ کرتے ہیں. کسی نے کہا زیادہ فخر نہ کرو, کرپشن سب سے زیادہ کہاں ہے؟ بولو وہ کون سا؟ یعنی یہ بھی نہیں یقین ہوتا کہ کم وقت ہی حلال پیسوں سے عمرہ کر بھی رہا ہے کہ نہیں کرنا. ایک مسجد کمیٹی کا ممبر پیسے کھا گیا تھا, فوراً عمرہ کرنے گیا ہے. ونس اپون اے ٹائم. ایک عجیب چیزیں ہو رہی ہیں مارکیٹ میں. ایک آدمی, یہ سارے سچی مچی کے واقعات ہیں یہ جو میں دیکھ رہا ہوں. ایک گھر میں کیا کہانی ہوئی, دیور اور بھابھی میں محبت ہوئی, کم بخت بھابھی کو عدالت سے خلا دلوایا بھابھی کو, وہی ایک طرفہ خلا. علماء فتویٰ دے رہے ہیں یہ حرام ہے, یہ خلا نہیں ہے, نہیں کوئی پتہ. اور بھابھی صاحبہ کی بھی سیٹنگ ہوئی دیور کے ساتھ, اور بڑا بھائی بیچارہ خون کے آنسو رو رہا ہے کہ یار یہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں بھی اطلاع ملی, ہم نے بھی ان کو سمجھایا یہ وہ. تو پھر میں نے کہا کہ بھائی وہ ہیں کہاں دونوں؟ کہہ رہے عمرے پہ گئے. دیور بھابھی کو پٹا کے عدالت سے خلا. ایک تو پٹانا کل عدم کہہ رہا پٹانا کتنا بڑا جرم ہے یار. اپنے آپ اس بھائی سے تم کس منہ سے ملو گے؟ تو جہنم کی کسی عورت کو پٹانا, شادی شدہ, یہ تو ہے ہی جرم, لیکن یار اپنے سگے بھائی کے دل پہ تم نے آرے چلا دیے. ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوئے دونوں, ایک ہی چھاتی سے دودھ پیا. اتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے بھائی بہنوں کا اور بھائیوں کا آپس میں. ایک ہی بلڈ سے دونوں کی تعمیر ہوئی ہے. ایک ہی کئی سالوں تک بستر پہ اکٹھے سوتے ہیں. ایک ہی ماں سے پٹتے ہیں بچپن میں, ایک ہی ماں سے نصیحتیں حاصل کرتے ہیں, ایک ہی ماں کے ہاتھ کے پراٹھے کھاتے ہیں کئی سال, ایک ہی ماں کی ہاتھ کی روٹیاں کھاتے ہیں, ایک ساتھ اسکول جاتے ہیں. اتنا قریبی رشتہ یار ایک عورت کے لیے وہ قربان. جو آدمی ہوس کا مریض ہے نا, اپنی خواہشات کو لگام نہیں دیتا, اس سے کبھی کوئی خیر کی توقع نہیں رکھنی. اگر عشق ہو بھی گیا تھا, کہتا بھائی یہ مجھے اپنی چاہت پوری کرنے کی اجازت نہیں ہے, ختم, اس کو کچلنا ہے, ختم کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. دنیا کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی. دوسرا کام عدالت کا خلا یک طرفہ. وہ عدالتیں تو آپ کو پتہ ہے بیٹھی ہوئی ہیں. عدالت کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مرد ظلم کر رہا ہے نہیں کر رہا. مرد نے ثابت کر دیا کہ میری بیوی فاحشہ ہے, عدالت کی پیشانی پر 2 لکیریں بھی نہیں آتی. بیوی سے عدالت پوچھے گی رہنا ہے یا نہیں رہنا, وہ کہے گی نہیں رہنا, یہ لو خلا کی ڈگری. تو شوہر جج ہے آج کل, ہم لوگ شوہر نہیں, کیونکہ طلاق کا اختیار کس کے پاس ہے؟ جج کے پاس. تو شوہر تو وہ ہو گیا نا. یہ ایسی 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے. اور میں تو اب نام لینا میں نے چھوڑ دیا, لیکن بہت لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. انجینئر علی مرزا نے خلا کے بارے میں کلپ ریکارڈ کروایا. اس نے کہا کہ صرف فقہ حنفی میں ہے کہ عورت
یعنی شوہر کی پرمیشن کے بغیر خلا نہیں ہوتا. باقی سب کے نزدیک یک طرفہ خلا ٹھیک ہو جاتا ہے. تو وہ پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے چونکہ پابندی نہیں ہے, پھینکتے رہو. تو خلا چاروں اماموں کا اتفاق ہے, اہل حدیث بھی اس میں متفق ہیں کہ جب تک مرد خلا نہیں دے گا عورت یک طرفہ خلا نہیں لے سکتی. چاروں اماموں کا اتفاق ہے. اور قرآن میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. قرآن کا ترجمہ بیچارہ پڑھ لیتا تو اندازہ ہوتا, اور نیچے لوگوں کے کمنٹس دیکھو جو اس سے بھی بڑے جاہل ہیں. صحیح کھینچ کے رکھو ان مولویوں کو, ٹائٹ کر کے رکھو ان مولویوں کو. نیچے لوگوں کے کمنٹس ہیں کہ انہوں نے خود ہی فقہ حنفی پہ جھوٹ باندھے گا, خود ہی پھر اس کے جواب میں دلائل دے گا, وہ دلائل بھی غلط. تو قرآن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جہاں قرآن میں خلا کی آیتیں ہیں نا, میں سامنے آنے نہیں دے رہا نا, سامنے بیٹھے گا تو یہ اس کو پتہ ہے ہوشیار آدمی کو, اس لیے صرف المحنت المفنت پہ گھما رہا ہے. یہ المحنت المفنت پہ گھما رہا ہے. ہم تو تیار ہیں بھائی 1.5 گھنٹہ ہم المحنت پہ بات کریں گے, تو 1.5 گھنٹہ ہمیں اور بھی تو کرنے دو نا. جو آپ نے اتنے بھنڈ مارے, کبھی فقہ حنفی کو کہہ رہے ویل مچھلی فقہ حنفی میں حلال نہیں ہے, اور پھر دلائل دینا شروع کرتی ہے ویل مچھلی کے حلال ہونے. لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو حنفیوں کو تو اتنا نہیں پتا. تو تجھے کس نے بولا کہ ویل مچھلی فقہ حنفی میں حلال نہیں ہے؟ خود ہی الزام لگا کے جواب دے کے شاباش بھی لو. اور نیچے لوگ کمنٹس, تو اتنے بھنڈ ہیں, اس کے آخری دن ہوگا زندگی کا جس دن یہ میرے ساتھ بیٹھ گیا, ٹینشن سے اگلے لمحے مر جائے گا. یہ صحیح ہے نا, اس لیے نہیں بیٹھ رہا یہ اس لیے نہیں بیٹھ رہا. اور کمال کی بات ہے, اتنا ہوشیار ہے, ہر تھوڑے دن میں کلپ بنا کے چلاتا ہے, لوگوں کو یہ میسج دیتا ہے کہ مفتی طارق مسعود نہیں آ رہے, کیونکہ اس میں عنوان لگا ہے مفتی صاحب جہلم کب تشریف, جہلم آ جاؤ. یہ لیبل ہوگا, نیچے جو بیان ہوگا اس میں کہ بالکل آنے کی ضرورت نہیں ہے, جو چیلنجز میں نے کیے تھے میں ان پہ بات نہیں کروں گا. اور کہہ رہا دیکھو یہ المحنت پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جبکہ ہم 100 دفعہ کہہ چکے بھائی ہم تیار ہیں, 1.5 گھنٹہ بہت ہے, ہم کریں گے 1.5 گھنٹہ. پھر آپ نے جو چیلنجز کیے نا الٹے پھینکتے رہے ہو مسلسل. اس میں خلا کا مسئلہ بھی اٹھانا تھا میں نے, کہ تم نے جب یہ کہہ دیا کہ عدالت کو ایک طرفہ خلا کا اختیار ہے, جتنے لوگ تمہیں اس فتوے کی بیس پہ فالو کریں گے وہ حرام خوری میں مبتلا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. جو فتویٰ پوری اجماع امت کے خلاف, قرآن کے خلاف, بخاری مسلم کی حدیثوں کے خلاف, پوری امت کے اجماع کے خلاف, اور وہ الزام لگا رہے کہ صرف فقہ حنفی میں ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں, سامنے بیٹھے گا نہیں یہ کبھی بھی. تو وہ اس میں وہ محترم فرما کیا رہے ہیں ارشاد, وہ جو آخری کلپ آیا ہے نا اس میں تو حد کر دی ہے. اس میں کہا یہ المحنت المفنت جو کہ یہ عقیدے سے اس کا تعلق ہے, تو جب تک عقیدے درست نہیں ہوں گے مسائل کی طرف نہیں آئیں گے. لہذا یہ تراوی کا مسئلہ, رفع الیدین یا حضرت معاویہ کا, پھر 1.5 منٹ بات ہوگی. تو پھر آپ کو بھی ان موضوعات پر 1.5 منٹ کے کلپ بنانے چاہیے تھے. دیکھو اس مناظرے کے چیلنج سے ایک فائدہ تو یہ ہو گیا کہ جو اختلافی مسائل انجینئر صاحب کہتے تھے اتنے دھڑلے کے ساتھ کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تراوی کے مسئلے پر, رفع الیدین پر اور فلانے, آج محترم مان لیتے کہ یہ تو چھوٹے موٹے کیا ہیں اختلاف, یہ تو فروئی مسائل پر 1.5 منٹ بات ہو. جو کلپ آپ نے ریکارڈ کروائے ہیں وہ 20 منٹ کے, آدھا گھنٹے کے, اور پھر بڑے فخر سے کہ اتنے ملین لوگوں نے اس کو سن لیا. تو بیٹھنے تو دو بھائی ہمیں سامنے. تو میں پھر بتا دوں لوگوں کو کہ میری طرف سے قطعاً جہلم جانے میں تاخیر نہیں ہو رہی ہے. جس دن اس نے کہہ دیا کہ 1.5 گھنٹہ محنت المفنت پہ اور 1.5 گھنٹہ جو میں نے چیلنجز کیے پورے کانفیڈنس کے ساتھ, میں ان کو فیس کروں گا. پھر آپ اگر میں نہ جاؤں تو آپ مجھے ملامت کرو. اب انجینئر کے فالوورز کو چاہیے بولیں جب مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں المحنت پہ بات کروں گا تو کیوں نہیں ایگری ہو رہا بھائی تو ان چیلنجز سے؟ اس کا مطلب بھاگ تم رہے ہو, میں نہیں بھاگ رہا. اب پھر اس میں کچھ آ جائے گا نیا کلپ دیکھنا, جو اصل بات ہوگی وہ غائب, اور وہ آدھا بیان چلا کے پھر چیلنجز. تو یہ وہ خلا کی بات کر رہا تھا. یہ جو محترم نے ایک بھنڈ مارا تھا نا خلا کے بارے میں کہ صرف فقہ حنفی میں ہے, کہیں بھی نہیں ہے, عورت کو بھی حق, عورت کو خلا کا حق نہیں ہے. حق کا مطلب ہے کہ مطالبہ تو کر سکتی ہے شوہر سے خلا کا, یہ حق ہے کہ مہر واپس دے کے اس سے طلاق مانگ لے, یہ تو حق ہے, ہر وقت حاصل ہے عورت کو.